یہ میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں پھر آیات چلاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور سے سنتے تھے کہ تورات زبور انجیل میں حضور پاک علیہ السلام کی تائید اتری تھی. تو حضرت عمر نے یہودی سے دوستی لگا کے تورات کے کچھ صفحات مانگے اور اسے کہا یار بتا عبرانی زبان میں کیا لکھا. انہوں نے کہا یہ لکھا یہ لکھا. کہا عمر سچی بات ہے, تمہارے نبی کی باتیں اس میں لکھی ہیں, تمہارا دین لکھا ہے, تمہارا مذہب اسلام کی تائید لکھی ہے. حضرت عمر نے اس سے سن لیا, پڑھ لیا, صفحات لے کے حضور کے سامنے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچتے اتنی خوشی تھی عمر فاروق کو کہ دیکھو حضور فرماتے تھے تمہاری کتابوں میں ہے, اور یہ کہتے تھے نہیں ہے, آج انہی کے صفحے ہمیں ملے. اور تورات کا مل جانا بہت بڑی بات ہے. آپ نے شاید یہودی دیکھے بھی نہ ہو, میری تو یہودیوں سے لائیو گفتگو موجود ہے. میرے پاس تورات موجود ہے, انجیل موجود ہے, زبور موجود ہے. یہ میں نے تینوں اس پر رکھے. میری گفتگو عیسائی پریسٹ سے ہوئی ہیں, پادریوں سے. وہ کسی کو تورات نہیں دیتے, بہت مشکل میں نے لیے ہیں, ورنہ اس پر میں آپ کو واقعات سناؤں نا وہ کیسے ہم نے ان سے لیے, اس پر بھی پورا ٹائم چاہیے. بہرحال حضرت عمر خوشی خوشی آئے کہ جو نہیں دیتے تھے وہ تورات میں آج صفحے لے آیا. اور حضور پاک کی محفل میں پہنچے, حضور سے اجازت نہیں لی, پڑھنا شروع کر دیا. خوشی میں تھے نا, اجازت نہیں لی کہ یا رسول اللہ پڑھوں, پڑھنا شروع کر دیا خوشی خوشی میں. بعض اوقات خوشی میں کچھ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں, کچھ بھول بھی ہو جاتی ہے خوشی میں, اس لیے تو کہتے ہیں انتہائی خوشی میں اور انتہائی غم میں کبھی فیصلہ اور وعدہ نہیں کرو, اس لیے تو منع ہے. تو خوشی میں پڑھنا شروع کر دیا. ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول بھی سن رہے ہیں. اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی, وہ رسول اللہ کے چہرے پر نظر رکھتے تھے, حضور کا چہرہ کیسا جا رہا ہے. ابو بکر مسئلے شسلے میں نہیں پڑھتے, وہ پیغمبر کے چہرے کے اندر وجدان اور کیفیات کو محسوس کرنے والے تھے. مسئلہ اس چکر میں ابو بکر نہیں ہے, وہ سب سے بڑا عالم ہے, اسے مسئلے پتہ ہیں. وہ حضور کا چہرہ دیکھتے اور وہیں سے سمجھ جاتے اب پیغمبر کی منشا کیا ہے. مزاج شناس رسول اللہ, حضور پاک علیہ السلام کی مزاج شناس. حضرت عمر نے تورات پہ نظر رکھی اور ابو بکر نے حضور کے چہرے پہ نظر رکھی. عمر نے پڑھنا شروع کیا تورات کو اور ابو بکر نے پڑھنا شروع کیا رسول اللہ کے چہرہ انور کو. چند عبارتیں ابھی پڑھی تھیں, حضور کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوتا چلا گیا. غصے کی وجہ سے حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہوتا نظر آیا. ابھی حضور پاک نے زبان اقدس سے کچھ نہیں بولا, حضور کا چہرہ سرخ دیکھ کر ابو بکر صدیق عمر سے مخاطب ہوئے اور وہ لفظ بولا ہے, کائنات میں یہ لفظ ابو بکر ہی بول سکتا ہے, عمر کو باقی کوئی نہیں بول سکتا, وہ بڑے ہیں وہ بول سکتے ہیں. کہا سکلت کا سواکلو یا عمر اتنظر وجہ رسول اللہ یتلون. عمر میں تو کہتا ہوں تیری ماں تیری موت پہ جلدی روئے, حضور کا چہرہ دیکھ, حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا. یہاں پر میں نہیں بول سکتے, یہ میں نے ابو بکر کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے, ورنہ ہم میں کہاں جرات. چھوٹا بڑے کو کیا کہے, یہ بڑا ہی کہہ سکتا ہے, یہ ان کی آپس کی بات ہے, وہ اول ہے یہ ثانی ہے, وہ کہہ سکتے. عمر نے یوں دیکھا حضور کے چہرے کو تو واقعی, اور عمر فاروق نے فوراً وہی کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ. یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ کو مانتا ہوں, دین کی قدر کرتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, آپ کا غلام ہوں, میں یہودی نہیں ہوں. میں نے اس لیے نہیں پڑھی, میں تو آپ کی تائید آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھو آج کافروں کی زبان سے ثابت ہو گیا, ان کی کتاب سے ثابت ہو گیا آپ سچے رسول ہیں. یا رسول اللہ میں تو اخلاص نیت پہ پڑھ رہا تھا, میں ان کی تائید پہ نہیں پڑھ رہا. عمر فاروق نے صفائی دی, حضور پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوا. حضور نے فرمایا یا عمر لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج دنیا میں یہاں موجود ہوتے, ابھی تو قبر میں زندہ ہے, یہاں دنیا میں ہوتے, وہ بھی قرآن پڑھتے, تورات نہ پڑھتے. تو کیوں پڑھ رہا ہے, چھوڑ دے. یہ واقعہ اس لیے سنایا تاکہ میں یہ بات پروف کر پاؤں کہ عمر عبرانی نہیں جانتے. جب عمر کہتے تورات انجیل کے علماء بول اٹھتے, واقعی ٹھیک کہا ہے, یہ موجود ہے ہماری کتابوں میں.